السلام علیکم ناظرین، سندھ ٹیلی ویژن نیوز کے پارا میں جو میزبان فیاض نائچ. ناظرین، اج کی جو دنیا ہے یقینی طور پر ساری دنیا ناٹ پاکستان اور سندھ اور کراچی پر ساری دنیا جو ہے وہ ایڑے فیز میں گزری رہی ہے جو تکلیف دہ فیز ہے. دنیا جا وڈا شہر جو وہ ٹورسٹ پلیسز جتے لکھن کی تعداد میں ہر سال مانو ویدا، اج ان جو بازاروں ویران لگیوں پیوں وہ ظاہر ہے کرونا وائرس کے کرے ہے. کرونا وائرس انسان ذات کی زندگی کے کیترن ہی معاملن کے تے اثر انداز تھو ہے. ان حوالے سے جو کہ پروگرام میں اصل گفتگو کنداسوں. خاص طرح اسان جڑن ملکن میں جتے تعلیم جکا ہے وہ بھی اگے تعلیم جو سلسلو ہو وہ کو ایڈو سٹھو کو اتساہیندڑ کون ہو. یہ کون ہو کو دنیا میں مختلف جائن تاں کو مانو اساں وٹ ایندا ہوجن، اساں وٹ ایڈیوں سٹھیوں یونیورسٹیز ہوجن یا اساں وٹ ایڈیوں سٹھیوں تعلیم جا کے پنجو اپرچونیٹیز ہوجن جو دنیا ہتے اچے. پر خود اساں جے مانھن جے لائے بھی جو تعلیم جو معیار ہو جا تعلیم جو سہولتوں ہوئیں کوالٹی وائز بھی کوانٹٹی وائز بھی بئی شیوں جو ان جو اساں پوئتے پہل ہویاسیں. پر ان کووڈ-19 کے کرے کرونا وائرس کے کرے اساں جے متھاں اञا ودھیک جو ہے تعلیم جو نظام تے امپیکٹ پیا ہیں. پر ان سے گڈو گڈ جو ہے ہی جو کرائسس تھو کرونا وائرس جو ان حوالے سے جے ریلیف کے حوالے سے ایکٹیویٹیز تھیوں ان میں مختلف ادارن جو ہے وہ چھا کیا ان حوالے سے بیت المال کے نالے سے جو ادارو ہے ان حوالے سے چھا کیا ان تے بھی گفتگو کنداسوں. ظاہر سیاست تے بھی گفتگو کنداسوں. جو پروگرام میں اساں جا مہمان کے دعوت ڈنی ہے کہیں بھی تعارف جا محتاج نہ ہیں پر انہن جا ٹے مختلف تعارف ہیں. جی موں تاں کے بدھاؤ تو تعلیم کے حوالے سے ایکڑی ایڈی وڈی اقرار کے نالے سے وڈی یونیورسٹی جو قیام ان کا علاوہ جو بیت المال جا سربراہ بھی ہیں تین ریلیف کے کمن میں بھی ان جو کنٹریبیوشن رہو ہے. تو ساگے وقت جو ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے تے بھی متحرک کردار ہیں. جناب حنید لاکھانی صاحب سے گفتگو کناسوں جو تن گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر. تعلیم پہ سر کووڈ کا کیا امپیکٹ پڑا ہے؟ آپ کے سوال کا جہاں تک جواب ہے میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ میں ایجوکیشن کا حال جو ہے اس کو دیکھ کے ہمیشہ مجھے بہت تشویش ہوئی اور مجھے لگتا تھا کہ ہم دن بر دن پیچھے جاتے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ مشکل میں آ جائیں گے. لیکن کووڈ-19 سے ایک ہوپ مجھے دوبارہ آئی ہے بیکاز اس میں ہمارے پاس اب چوائس نہیں رہی اور ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف جانا پڑ رہا ہے. اور ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کریٹ کرنی ہے، آلریڈی کریٹڈ ہے، دنیا اس پہ چل رہی ہے. ہم جو ہے ہمارے پاس اب کوئی چوائس ہی نہیں رہی اور ہمیں اسے اڈاپٹ کرنا ہے. دیکھیں میں اس کو وضاحت تھوڑی سی کر دوں اپنی بات کی. سندھ میں زیادہ تر اسکول جو پبلک سیکٹر کے ہیں وہ 25% بچوں کو پڑھا رہے، 75% بچہ اس پہ نہیں پڑھ رہا. جبکہ ہر بچے کا یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، حکومت کی بیسک ذمہ داری ہے کہ ہر بچے کو حکومت نے پڑھانا ہے. اب 75% بچے جو ہیں ان میں سے شاید 15 سے 20% بچے جو ہیں وہ 17,000 پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. اور پرائیویٹ اسکول ایسے بھی ہیں جو 300 روپے چارج کرتے ہیں، 1200 روپے چارج کرتے ہیں اور 12,000 روپے چارج کرتے ہیں. سو مختلف سٹینڈرڈ کے پرائیویٹ اسکولز ہیں. کمنگ بیک ٹو دا پیلا اسکول، نہ ادھر چھتیں ہیں، اگر ہیں تو وہ گرنے والی ہیں، نہ دیواریں ہیں، نہ دروازے ہیں، نہ بورڈ ہے، نہ فرنیچر ہے، نہ پلے گراؤنڈ ہے، نہ باتھ روم ہے، نہ پانی ہے. کوئی ایسی سہولت نہیں ہے کہ بچہ اس سے کچھ سیکھ کے نکلے. اور جو استاد ہے وہ بھی یا تو اس کو پرائمری کا استاد ہے تو پرائمری کی سپیلنگ نہیں آتی، سیکنڈری کا استاد ہے تو سیکنڈری کی سپیلنگ نہیں آتی، یا وہ کسی کے مالی لگا ہوا ہے یا چوکیدار لگا ہوا ہے یا خانسامہ لگا ہوا ہے اور وہ اپنے کام پہ نہیں جاتا، تنخواہ لیتا ہے. اس بات میں پورے سندھ میں آپ جا کے کہیں پہ بھی چیک کر لیں، آپ مجھ سے متفق ہوں گے کہ یہ بات صحیح ہے کہ استاد اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہماری آنے والی جنریشن کو ماڈرن ورلڈ کے لیے تیار کر سکے. نہیں سر، اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں ماڈرن ورلڈ کو میرے پوائنٹ سمجھے آپ، ماڈرن ورلڈ کے لیے تیار کر سکتے. نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور نہ ہی ہمارا کریکولم اس لائق ہے. یہ دو چیزیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ سندھ کے جو منسٹر آف ایجوکیشن تھے سید سردار علی شاہ صاحب، کچھ عرصے پہلے تک اس سے پہلے جو سیکریٹری ایجوکیشن تھے جناب فضل پیچو صاحب، یس دے ہیو پبلکلی
وہ اس بات کی دعویٰ کر چکے ہیں, اس بات کو اناؤنس کر چکے ہیں کہ سندھ کے اندر جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے پرائیویٹ اپنے ہمارے پبلک سیکٹر اسکول سسٹم کی, اس کے 70 سے 80% لوگ, سردار علی شاہ نے تو کہا کہ 1,36,000 استاد ہیں, 1 لاکھ استاد کو پڑھانے کی لیاقت نہیں ہے, اور اس نے کہا, اس نے جو اپنا سیکریٹری پہ انہوں نے کہا کہ 70 سے 80% لوگ جو ہیں وہ ٹرینیبل بھی نہیں ہے کہ ان کو ٹریننگ دی جائے کہ وہ پڑھا سکیں. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو گورنمنٹ مان چکی ہے. سو میری پوائنٹ یہ نہیں تھا, میرا پوائنٹ یہ تھا کہ نہ استاد, نہ انفراسٹرکچر, نہ جو ہے وہ سپورٹس پلے گراؤنڈ, نہ وہ انوائرمنٹ ہے بچے کے لیے کہ وہ سیکھ کے ماڈرن ورلڈ میں جا کے خود کامیاب ہوگا, خود اپنے آپ کو غربت سے نکالے گا, خود اپنی فیملی کو غربت سے نکالے گا, وہ اپنے ملک کو آگے لے جانے میں کسی قسم کی کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. اگر ہم اپنے 25% بچوں کو, جو ملک کی ذمہ داری ہے پڑھانا لکھانا اور وہ ہمارا فیوچر ہے, اس کو ہم نہیں پڑھا سکتے, اور پر بچہ ہم 4,000 روپے خرچ بھی کر رہے اور وہ اس سے بہتر نہیں ہے جو 1,000 روپے میں پرائیویٹ سیکٹر دے رہا ہے, مطلب جو ایس اے ٹی اسکورز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو گورنمنٹ اسکول کا ہے, یہ 5 سال سے 15 سال کی عمر کا بچہ جو گورنمنٹ اسکول میں ہے وہ ایک سینٹنس نہیں لکھ سکتا, اور جو پرائیویٹ اسکول کا بچہ ہے وہ کم از کم ایک سینٹنس لکھ سکتا ہے. اب آپ دیکھیں نا ہمارا معیار جو ہے وہ کہاں چلا گیا ہے کہ ہم ایک سینٹنس, تو پھر ہم اس صوبے کو کیسے آگے لے کے جائیں گے, اس ملک کو اس کے لیے تو کیسے یہ آگے لے کے بنایا ہے نا جائیں ان گے. لوگوں نے, جو بنایا کہ یہ جو اپنا ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تھرو اسکول دینے شروع کیے. سوری, پبلک پرائیویٹ, آپ کی بات میں ادھر کاٹ کے اگر میں اپنا وہ والا پوائنٹ پورا کروں کہ کووڈ-19 اب کس طریقے سے اس کے اندر بہتری لا سکتا ہے. دیکھیں کووڈ-19 کی وجہ سے اب آن گراؤنڈ سکولز جو ہیں وہ نہیں چل سکتے, کیونکہ کووڈ-19 جانے والا نہیں ہے. کرونا وائرس کے ساتھ انسانوں کو رہنے کا طریقہ سیکھنا ہوگا. یہ ایک بار آیا ہے, یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. اگر مجھے کووڈ-19 ہوگا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو مجھے دوبارہ بھی ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد, کیونکہ یہ وائرس جو ہے یہ ایسا ہے کہ اس کی جو میں امیونٹی ڈیولپ کروں گا اس کے باوجود وہ امیونٹی ڈاؤن ہو جائے گی, مجھے دوبارہ ہو سکتا ہے, پھر تیسری بار ہو سکتا ہے. جس طرح انفلوئنزا ہے, ہمیں ہر سال انفلوئنزا ہو سکتا ہے, ہر سال ہم اس کی ویکسین لگائیں. پاکستان میں تو ویکسین پولیو کی نہیں لگ سکی, تو انفلوئنزا کی کیا ویکسین لگے گی. سو کووڈ-19 سے بچنے کے لیے سالانہ ویکسین آپ لگائیں, تب جا کے 1 سال تک وہ ویکسین کام کرے گی. جب وہ ویکسین آئے, جب وہ آئے, ابھی تو بنی بھی نہیں. خیر, اس کی ویکسین بھی بننے میں چانسز کم ہے, کیونکہ 10 سال سے یہ وائرس ہے, ویکسین خیر بنی وہ نہیں. اس پہ ہم بات نہیں کرتے. اینی ویز, جو بتا رہا تھا میں پوائنٹ اس پہ دوبارہ آتا ہوں کہ کووڈ-19 سے جو اب نیا طریقہ ہے, نیا ورلڈ آرڈر ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں آن لائن ایجوکیشن کی طرف جانا ہوگا. آن لائن ایجوکیشن میں جو بچہ ہے وہ اب پڑھے گا کسی بھی استاد سے, تو وہ اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ ہم آن لائن ڈیولپ کر لیں گے. سو ٹیچر کو جو ہے وہ کراچی بیٹھا ہوا ہے, سندھ میں تو آن لائن, گورنمنٹ نے تو آن لائن ایجوکیشن سسٹم اناؤنس کر دیا ہے نا. پچھلے دنوں پریس کانفرنس ہوئی ہے میرے خیال میں, اسی اپنا پچھلے ویک کے اندر ہی پریس کانفرنس ہوئی ہے. دیکھیں ہم نام جو بھی دے دیں, ورچوئل یونیورسٹی کہتے ہیں ہم, آن لائن ہے, لیکن آن لائن نہیں ہے. آن لائن یونیورسٹی میں ٹیچنگ بھی آن لائن ہے, ایگزامینیشن بھی آن لائن ہے, لرننگ بھی آن لائن ہے. سو اس کا کانسیپٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ہم اپنے اور پی ٹی وی پہ بھی کوئی اپنا وہ ایک چینل کھلا ہے پورا کا پورا, جس پہ وہ تعلیم کے اوپر وہ ورچوئل تعلیم دے رہے ہیں. یس, سو جو پی ٹی وی کا چینل ہے وہ آن لائن نہیں ہے, وہ ڈسٹینس ایجوکیشن ہے. دنیا میں جو آن لائن ہے وہ کمپیوٹر بیسڈ ہوتا ہے اور وہ انٹرنیٹ بیسڈ ہوتا ہے. اور انٹرنیٹ بیس پہ کچھ فائدے ہیں. اس کا جو ایل ایم ایس سسٹم ہے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز ہوتا ہے. اس کی ایک ٹیچر جو ہے وہ, اس کی کلاس کے بچے جو ہیں 30 ہونا ضروری نہیں, وہ 3 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں, 30 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ 30 لاکھ مرتبہ دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے. اس کے ایگزامینیشن ہر آدمی کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں ود ڈفرینٹ ڈیفیکلٹی لیول. اس کی انویجولیشن جو ہے وہ کی اسٹروک کے ساتھ اور فیشل ریکگنیشن کے ساتھ مانیٹر ہو سکتی ہے. اس کے اندر خود سملیرٹی ٹیسٹ ہیں, اس کے اندر خود آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسیس کرتی ہے کہ اس آدمی نے کتنے کلکس کیے, کلکس کر کے کن ویب سائٹس پہ گیا, کتنا ٹائم گزارا, اس سے کیا لکھا,
وہ کتنا کٹ کاپی پیسٹ کیا اور کتنا خود لکھا. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں آن لائن کے اندر ہیں, یہ ڈسٹینس ایجوکیشن میں نہیں ہے. سو آن لائن میں اس لیے فوکس کر رہا ہوں, زور دے رہا ہوں, کیونکہ آن لائن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت خوبصورتی کے ساتھ جو لرننگ آؤٹ کمز ہے, جو بچہ سیکھ کے نکلتا ہے, اس کو آن گراؤنڈ ایجوکیشن کے برابر بلکہ اس سے بہتر ثابت ہوتی ہے کئی جگہوں پہ. سو یور آنسر کہ آن لائن ایجوکیشن کووڈ 19 کی وجہ سے جو آیا ہے اس سے ہمارا کانٹینٹ امپروو ہوگا, ہمارا کریکولم امپروو ہوگا, ہماری ٹیچنگ امپروو ہوگی. لیکن دو چیزیں میں اپنا لاکھن صاحب میں آپ سے وہ کروں گا. ووہان جہاں سے یہ شروع ہوا, ووہان کے اسکول کھل گئے, وہاں کی مارکیٹیں کھل گئیں, وہاں اب ساری چیزیں ایسے چل رہی ہیں جیسے نومبر میں ان کے پاس پہلا کیس آیا تھا, نومبر 19 میں, اس سے پہلے جیسے چل رہی تھی. تو آپ اتنے مایوس کیوں ہیں کہ وہ اب جانے والا نہیں ہے؟ میں مایوس نہیں ہوں, میں آپ کو کرنٹ لیٹسٹ رپورٹ دے رہا ہوں جو برٹش پارلیمنٹ کے اندر برٹش سائنٹسٹ نے آج دی ہے یا کل دی ہے, اور اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس کے ساتھ اب رہنا ہمیں سیکھنا پڑے گا, کیونکہ یہ وائرس جو ہے یہ میوٹیٹ کر رہا ہے, اور یہ وائرس جو ہے اس کی امیونٹی جو ہمارے اندر ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور دوبارہ اٹیک ہو سکتا ہے. اس کا سیکنڈ راؤنڈ بھی ہے, اس کا تھرڈ راؤنڈ بھی ہے, اینڈ ود ایوری راؤنڈ we'll have to be more یہ زیادہ more vulnerable. Yes. So یہ تو میں آپ کو جو ٹاپ سائنٹسٹ ہیں اور ٹاپ ہاؤس آف لاز ہیں اس پہ جو رپورٹ دے رہے ہیں وہ بتا رہا ہوں. کووڈ پہ ہم نے بات نہیں کرنی, لیکن ہم نے تعلیم پہ فوکس کرنا ہے. تعلیم آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے, یہ تو آپ نے کہا کہ 15% بچے پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھتے ہیں, 25% بچے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں ہمارے پبلک سیکٹر اسکول میں, یہ ہوئے 40%, 60% بچوں کا کیا ہوگا؟ ایگزیکٹلی. سو میں آپ کو جو میرا پوائنٹ تھا وہ میں دوبارہ سے اس کے اوپر آتا ہوں. آپ نے مجھ سے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا بھی ذکر کیا, میں اسی طرف لے کے جاتا ہوں. سو بیسکلی دیکھیں, میں تو بڑا بولڈ سٹیٹمنٹ دیتا ہوں, آپ مجھ سے ضرور اس پہ اگر بات کریں تو میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں کہ سندھ کا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور سندھ کے جتنے پبلک سکولز ہیں, ان تمام کو آگ لگا دو تو علم اور تعلیم کا کوئی نقصان نہیں ہے. اور وہ میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ان کی جو بیسک ذمہ داری ہے, یا حکومت ریاست کی جو بیسک ذمہ داری ہے, وہ بچے کو تعلیم دے رہے ہیں, نہ کہ اپنے پولیٹیکل ورکر کو یا اپنے لوگوں کو نوکریاں دے رہے ہیں ایجوکیشن میں. بیکاز اگر ٹیچر اچھا نہیں ہوگا تو یہ بچہ اچھا نہیں ہوگا, یہ صوبہ آگے نہیں جائے گا, یہ صوبہ آگے نہیں جائے گا, یہ ملک آگے نہیں جائے گا. سو ہمیں بیسکلی جو پبلک سیکٹر اسکول ہے اس کو ورلڈ بیسٹ اسکول, بیٹر دین اینی پرائیویٹ اسکول آف کراچی بنانا ہے. اگر ہم نہیں بنا سکتے, ہم 30 سالوں سے نہیں بنا سکے, جب ہم نہیں بنا سکے, ہم فیل ہو چکے ہیں, تو پھر یہ سسٹم نہیں چل رہا. ہمیں جتنا جلدی یہ ریلائزیشن ہوگی, اس ڈینائل سے نکلنا ہوگا کہ یہ لوگ ٹھیک کر لیں گے. یہ لوگ ٹھیک نہیں کر سکتے, نہ یہ کر سکے ہیں, تو ہمیں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی ہوگی, کوئی ایسی چیز لانی ہوگی جو بہتر ہے. سو اس وقت کیا بہتر ہے؟ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے کیا کیا, اٹس اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. پرائیویٹ اسکول منافع خوری کرتے ہیں, پبلک سیکٹر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے انہوں نے میکینزم نکالا کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ جو تعلیم کے میدان میں کام کرنا چاہتے ہیں نان پروفٹ بیسس پہ, وہ آگے آئیں, پبلک سیکٹر اسکول اڈاپٹ کریں, اور اڈاپٹ کر کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ حکومت ان کی اخراجات دے گی, ان کو پیسے دے گی. سو وہ اس کی کاسٹ ہے ہمیں 1000 روپیز پر کیڈ. اگر ہم سارا کا سارا 1000 روپیز پہ لے آتے ہیں تو یہ 25% بچہ جو ہے 100% پہ ہو جائے گا, 60% بھی نہیں. جو باقی پرائیویٹ سیکٹر ہے پھر وہ اپنی مرضی سے پرائیویٹ سیکٹر. لیکن دوسری بات جو میں اس کو جب آپ کہہ رہے تھے کہ سندھ کا جو یہ سسٹم ہے اس کو آگ لگا دیں, اور ظاہر ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرفارم نہیں کر رہا, میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ پھر تو ہمارا جوڈیشل سسٹم بھی پرفارم نہیں کر رہا, کہ ہم اس کو بھی آگ لگا دیں. پھر ہمارا پولیس سسٹم بھی پرفارم نہیں کر رہا, ہم اس کو بھی آگ لگا دیں. لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پارلیمنٹ اور یہ جو ہمارے جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی پرفارم نہیں کر رہا, تو اس کو بھی آگ لگا دیں. کس کس کو آگ لگا دیں؟
بہت کس اچھا چیز ہوا، کو؟ بہت اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کیا ہاں۔ مجھ سے. یہ اسٹیٹمنٹ میں نے آج پہلی بار نہیں دیا، یہ میں 50 بار پہلے دے چکا ہوں اور مختلف ٹی وی چینلز پہ دے چکا ہوں، لیکن کسی نے اس کے اوپر دوبارہ بات نہیں کی، کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ بیسکلی ایک پینک کریٹ کر رہا ہے، آپ کے اندر ایک سوال کریٹ کر رہا ہے، اور کم لوگ ہیں جو اس پہ سوال کرتے ہیں. اب میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا. دیکھیں، ہمارا پاکستان کا المیہ ہے کہ ہم یہ سمجھ نہیں رہے کہ ہمیں باقی ملکوں سے تیز بھاگنا ہوگا. یہ گلوبل ولیج ہے، اس میں ہر ملک ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے، اکنامک دوڑ میں. ہمیں دوسرے ملکوں سے تیز بھاگنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں اپنے طور طریقوں کو باقی ملکوں سے زیادہ بہتر کرنا ہوگا. ہم بات کرتے ہیں انڈیا نے یہ کر دیا، ہم بات کرتے ہیں بنگلہ دیش نے یہ کر دیا. بھئی بنگلہ دیش ہم سے پیچھے تھا، آج ہم سے کیسے آگے نکل گیا؟ کوئی جادو کا وہ چراغ تو نہیں تھا ان کے پاس، انہوں نے بہتر طریقے سے پرفارم کیا کچھ چیزوں میں. اب وہ نہ کاٹن پروڈیوس وہ نہیں کرتے، اب ٹیکسٹائل میں ہم سے زیادہ $60 بلین کی وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. سو اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہمیں بہتر چلنا ہوگا. ہمیں دیکھنا ہوگا کون سا شارٹ کٹ ہم نے لینا ہے اس نیشن کو آگے لے جانے کے لیے، اور اس نیشن کا مسئلہ کیا ہے. ہمارا ٹوٹل مسئلہ $5 بلین کا ہے. ہم $25 بلین کماتے ہیں تو $30 بلین خرچ کرتے ہیں. $5 بلین کی مسئلہ ہے، ڈیفیسٹ ہوتا ہے. اور اگر 5 بلین اور آ جائے تو $10 بلین میں جو ہے ہم اپنے ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ بجٹ بڑھا سکتے ہیں. سو یہ کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے 35 بلین پہ لے کے جانا. دنیا کے بہت سارے شہر، بہت سارے چھوٹے چھوٹے شہر آج 100 200 300 بلین ڈالر کی ٹریڈ کر رہے ہیں. کولمبو، سری لنکا میں کولمبو جو ابھی سول وار سے نکلا ہے وہ 14% گروتھ ریٹ پر ہے. سنگاپور جو کچھ بھی نہیں تھا کہاں پہنچ گیا. ساؤتھ کوریا جو کچھ بھی نہیں تھا کہاں پہنچ. ہم بھی پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہمیں باقی ساری چیزوں میں وہ طریقے استعمال کرنے ہوں گے جن طریقوں میں وہ ملک آگے بڑھے. اور اس میں اگر ہمیں جلانا بھی پڑ جائے نا، کیا کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ سر انہوں نے اپنی نیشن کو سکھایا ڈسپلن، سچ بولنا. بچہ جو ہے اسکول میں صفائی سیکھتا ہے، سچ بولنا سیکھتا ہے، کرپشن کو برا مانتا ہے، جھوٹ کو جھوٹ مانتا ہے. ہمارا بچہ جو ہے وہ باپ جب ہفتہ لے کر آتا ہے گھر میں تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کی ماں بھی خوش ہوتی ہے. اس کے شاپنگ بیگز جو ہیں وہ 3 سے 4 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، اور وہ دکھاوے ان کے ختم نہیں ہوتے. دے آر پراؤڈ کہ ہمارے یہاں کرپشن کا پیسہ آ رہا ہے. وہ جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں، بیٹا میں بول دو گھر پہ نہیں. بچے سیکھ ہی رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا ہے. یہ دنیا کی نیشنز ایسا نہیں کرتی. وہ ان کے بچے جو غلط کام بھی کرتے ہیں آگے بتاتے ہیں ہاں میں نے یہ کیا ہے. کیونکہ ان کو سکھایا جاتا ہے. اسکول کے بچے اپنی اسکول صاف کر کے گھر جاتے ہیں، تو جب بچہ اپنی اسکول صاف کرے گا تو گندی کیوں کرے گا. میں جب چھوٹا تھا ہماری شیڈولنگ ہوتی تھی، ہم صبح اسکول خود صاف کرتے تھے. یس، آپ کی میری جنریشن جو ہے، میں نے $90 فیس دی ہے اسکول کی مہینے کی. آپ کی میری جنریشن میں میں تو بچے اس جو ہیں، اسکول میں پڑھا ہوں جس کو آپ پیلا کہتے ہیں نا. اب پیلے اسکول سے پڑھ کے آپ یہاں تک پہنچے. کیا آج سندھ کا بچہ پیلے اسکول سے پڑھ کے یہاں پہنچ سکتا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ نہیں پہنچ سکتا سر، نہیں پہنچ سکتا. اور یہ بڑی زیادتی ہے غریب آدمی کے ساتھ کہ وہ غربت سے نکل ہی نہیں سکتا. چلیں، تعلیم کا معاملہ آپ کے خیال میں کووڈ کے تھرو جو یہ اپنا آن لائن جو ایجوکیشن کا سسٹم آیا ہے اس سے ایک اپرچونٹی بنی ہے کہ ہماری حکومتیں اس پہ زیادہ فوکس کریں تو ہم بہتر رزلٹ لے آ سکتے ہیں. ایک دوسرا آپ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہم جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو ماڈل ہے وہ پہلے ہی سندھ میں چل رہا ہے، اس کو اگر ہم مزید ایکسپینڈ کریں تو ہم شاید اپنا یہ جو 25% ہے اس کو ہم 100% پہ لے جا سکتے ہیں. یہ 2 پوائنٹ سیم بجٹ کے ساتھ. اور یہ پنجاب نے کر دیا ہے. پنجاب نے جو واؤچر دیا ہے بچوں کو $1000 کا، اس میں اب پرائیویٹ سکولز کمپیٹ کر رہے ہیں کہ وہ $1000 کے واؤچر کے لیے بچے کو اپنے پاس لے کر آئیں، اور پیرنٹس سلیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ اسکول میں نہیں بھیجیں گے، یہ اچھا نہیں پڑھاتا، اس میں بھیجیں گے. $1000 میں پرائیویٹ اسکول تیار ہیں پڑھانے کے لیے، اور اس میں بھی پیرنٹس دیکھ رہے ہیں کون اچھا پڑھاتا ہے کون اچھا نہیں پڑھاتا. سو بیسکلی حکومت کا کام جو تھا وہ ڈیلیوری تھی، بچے کو ہم نے ایجوکیشن 2 وہ شروع ہو پوائنٹ گیا. آج سے یہ آپ کے اس ٹاک سے 2 پوائنٹ لیے. ایک کہ کووڈ کے تھرو آن لائن ایجوکیشن کا ماڈل، یس، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر 1000 کے اوپر پر بچہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر رکھ دیا جائے یس، تو ہم جو آؤٹ آف
اسکول جو بچے ہیں وہ سارے کے سارے آپ وہ کے اگلے ہم دن آ سکتے ہیں اور اسی بجٹ کے اندر. یہ 2 Yes. پوائنٹ ہے. میں ایک وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد آئیں گے تو بیت المال پہ بات کریں گے, کیونکہ آپ اس کے چیف ہیں, تو بیت المال نے اس کووڈ کے اندر کیا کیا ایکٹیویٹیز کی ہیں, اور پھر ظاہر ہے سیاسی آدمی ہیں تو سیاست سے تو آپ سے ضرور بات ہوگی. ناظرین, حنید لاکھانی صاحب سان سنجی گفتگو جو سلسلو جاری ہے وٹو تا وقفو واپس جو پروگرام کرتے ودائیں تو حاصل کر رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, جو پروگرام کے سلسلے کے اگتے ودائیں گفتگو ہلندڑ ہے اقرا یونیورسٹی جا سربراہ بیت المال جا سربراہ معروف سیاسی شخصیت حنید لاکھانی صاحب اسان پروگرام میں مہمان ہیں. وقفے کا پہلے تعلیم کے حوالے سے گفتگو ہلی پے, 2 ॻाल्हियूं जेके उन्हनि चयूं त मुल्क जे अंदरि ऐं ख़ासि तौर सिंध जे अंदरि जेकॾहिं तइलीम जो जेको सिस्टम आहे ख़ासि तरह पब्लिक सेक्टर जो, उनखे जेकॾहिं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जे बुनियाद ते 1000 फ़ी ॿार जे हिसाब सां जेकॾहिं सरकार पे करे, छाकाणि त उहे अदरवाइज़ जेको सरकार जो पंहिंजो ज़ाती ख़र्च आहे उहो 4000 फ़ी ॿार जे हिसाब सां एवरेज जी ख़र्च थिए थो, पर जेकॾहिं उहो 1000 जे हिसाब सां जेकॾहिं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जे बुनियाद ते हलाईंदी त हाणे जेका 25% ॿार तालीमी इदारनि में सरकारी तालीमी इदारनि में पढ़नि था, इन साॻी बजट में उहो 100% ते पहुची सघे थी. हिकिड़ो त इन्हनि जो इहो ज़बरदस्त पॉइंट हुयो. ज़ाहिर आहे न ईंदड़ ॾींहंनि में असां तइलीम सां लाॻापियल जेके इख़्तियारियूं आहिनि ऐं उन सां अलावा जेके मुख़्तलिफ़ एक्सपर्ट्स आहिनि उन सां गुफ़्तगू कंदासूं, पर उन सां गॾो गॾु हुननि जेका ॿी गुफ़्तगू कई त कोविड जे अंदरि जिते वॾा नुक़सान थिया आहिनि उते हिकिड़ी सॼी दुनिया जे अंदरि हिकिड़ी सोच उभरी आहे, ऐं उहा सोच इहा उभरी आहे त ऑनलाइन जेका एजुकेशन आहे जंहिंमें पंहिंजो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐं उन जे अंदरि जेको आहे एग्ज़ामिनेशन जे अंदरि फेशियल एक्सप्रेशन खां वठी उहो जेको की खे क्लिक्स कनि था, उहो जेको हिकिड़ो पूरो मॉडल जेको आहे ऑनलाइन एजुकेशन जो, उन ॾांहुं जेको आहे एक्सपर्ट्स जी ध्यानु वियो आहे. तंहिंजे करे इहो ख़ुदि पूरी दुनिया जे लाइ अपॉर्चुनिटी आहे, ऐं ख़ासि तरह असां जहिड़नि मुल्कनि जे लाइ जिते अॻे बि तइलीम जा बजट घटि आहिनि, असां ओतिरा उस्ताद नथा करे सघूं, ओतिरो इंफ्रास्ट्रक्चर नथा करे सघूं, पर जेकॾहिं असां इन ऑनलाइन सिस्टम ते वञूं त शायदि असां हिकिड़ो ई जेको असांजो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जे बुनियाद ते जेको टीचिंग मॉडल हूंदो या उहो जेको टीचर हूंदो, उहो ई असांजे लखें ॿारनि खे एट अ टाइम जेको आहे उहो तालीम ॾेई रहियो हूंदो, त असां लाइ अपॉर्चुनिटी आहे त असां इन मॉडल जे थ्रू काफ़ी ॿारनि खे जेको आहे एजुकेशन ॾे वठी सघूं था. बैतुल माल जा बि साईं सरबराह आहिनि. हाणे गुफ़्तगू कंदासीं हुननि कोविड जे हिन प्रोसेस जे अंदरि हिन जेका सूरत हाल में जिते आवाम ॾाढी परेशान हुई, उते बैतुल माल कहिड़ियूं कहिड़ियूं सरगर्मियूं कयूं, अचो त गुफ़्तगू. जी लाखानी साहब, बैतुल माल. सर, बैतुल माल का मैं आपको बताऊं, बैतुल माल की जो मेन जिम्मेदारी है वो यतीम बच्चों की किफ़ालत है, उनकी एजुकेशन है, उनको जो है रिहाइश छत प्रोवाइड करना. हमारे पास 400 बच्चे थे आज से कोई 2 साल पहले. अब माशाल्लाह से 1000 बच्चे हैं पूरे सिंध में जो यतीम हैं, जिनकी हम किफ़ालत करें. सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक यतीम खाना हमारे पास है. सो अल्हम्दुलिल्लाह, एक काम तो ये है. दूसरा काम हमारा वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स हैं. सो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा एक वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर है, जिसमें वो औरतें जो थोड़ा बहुत हुनर सीख कर कमा सकें, उनको हुनर सिखाते हैं. सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशन और मुख्तलिफ़ किस्म की कोई 15-20 डिफरेंट स्किल्स है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं. बेसिक IT, सेक्रेटरियल जॉब, टेलीफोन ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें. सो इसमें कोई ख़ास आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड ज़रूरी नहीं है. नंबर 3, जो चाइल्ड लेबर है, बहुत बड़ा इशू है, इंटरनेशनल इशू है. तो चाइल्ड लेबर में कोई बच्चा हमें पता चलता है कि यहाँ पे इन्वॉल्व है, उस बच्चे को लेकर आना, उन स्कूल्स के अंदर स्टाइपेंड देना. हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है जिसमें ये चाइल्ड लेबर के बच्चे पढ़ रहे हैं, और माशाल्लाह से इस वक्त 5000 से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूल्स के अंदर हैं. इसके अलावा 1000 यतीम बच्चा आपके पास है, 5000 बच्चे बाकी स्कूलों के अंदर हैं जिसको आप स्टाइपेंड दे रहे हैं, जो चाइल्ड लेबर स्कूल्स हैं उसके अंदर. चाइल्ड लेबर हो सकता है नंबर्स में शायद 5-10% आगे पीछे हो, बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट. चाइल्ड लेबर स्कूल्स अलहदा हैं, चाइल्ड लेबर स्कूल्स अलहदा हैं, वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स अलहदा हैं, और ऑर्फनेजेस अलहदा हैं. तीसरी चीज़ जो हम लोग कर रहे हैं, जो अपाहज लोग होते हैं, जो कमा नहीं, वो जो स्कूल हैं वो यानी ये नॉर्मल हमारे जो एजुकेशन सिस्टम के अलावा एक. जी, एजुकेशन सिस्टम, सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट से इसका ताल्लुक नहीं है. अच्छा, ये बैतुल माल खुद देखता है, और माशाल्लाह से आप विजिट करें किसी को, हर स्कूल जो है वो बहुत बेहतर है.
compared to any public sector उसके अंदर 4-5 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं. टोटल तमाम स्कूल Yes. में मिला के तकरीबन 5,000 के करीब Okay, that's good. That's good. इसके अलावा जो है हमारे अपाहज लोग जो हैं सिंध के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, लेकिन मैं चूंकि सिंध का जिम्मेदार हूँ, तो सिंध के अंदर जो अपाहज लोग हैं उनको हाथ लगाना, पैर लगवाना, ट्रेनिंग करवाना, उनको कारोबार स्टार्ट करा के देना या उनको कोई ईयरली स्टाइपेंड देना, ये काम है. सो बेसिकली अपाहज बीमार लोगों से मेरा मकसद ये है, कोई अगर कोरोना में है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो कैंसर पेशेंट्स, थैलेसीमिया पेशेंट्स और डायलिसिस पेशेंट्स जिनको कंटिन्यूसली दवाइयों की ज़रूरत होती है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बैतुल माल उनकी दवाई का कर लेता है, ताकि अप टू 600,000 फंडिंग बैतुल माल करता है. अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर प्राइम मिनिस्टर क्या बजट है अपना बैतुल माल की? 5 अरब रुपए टोटल बजट है सिंध के बैतुल माल की? नहीं, पाकिस्तान बैतुल माल की, उसमें सिंध का हिस्सा. सिंध का हिस्सा कितना है? वेल इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट पॉपुलेशन के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि उतना ही सिंध को मिले. तो 1.25 अरब रुपया मिलता होगा तकरीबन. ठीक है. तो इस कोविड के अंदर ये जो राशन वगैरह या लोग जो बेरोजगार हो गए, या उसमें आपने कोई एक्टिविटी नहीं की? राशन का हमने शुरू में कुछ 600 राशन किए पहला दिन जो कोविड का था उसमें, लेकिन फिर राशन की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एहसास प्रोग्राम के थ्रू यूटिलिटी स्टोर्स को दी, क्योंकि वही परचेज करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, तो उसमें एक टायर कम हो गया. हम उनसे परचेज करें, हम लोगों को दें, वो खुद ही डायरेक्टली लोगों के घरों तक उनका पहुंचाने की जिम्मेदारी है. अच्छा, ये जो बच्चे आप कह रहे हैं, एक तो फिगर आ गई कि 1,000 बच्चा तो उसको पूरी तरह उसकी आप किफालत कर रहे हैं ना, और 4-5 हज़ार बच्चे हैं जो अपना आपके चाइल्ड लेबर स्कूल में. चाइल्ड लेबर स्कूल का मतलब क्या कॉन्सेप्ट है? वो लोग लेबर भी करते हैं और स्कूलों में भी आते हैं? नहीं, देखिए चाइल्ड लेबर स्कूल्स का मेन मकसद ये है कि जो बच्चे कम उम्री में जिनको नौकरी पे लगा दिया जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली राइट नहीं है, जिसके ऊपर हमारे ऊपर कई बहुत अरसे तक उंगलियां भी उठती रही हैं, कोई कारपेट बनाने की इंडस्ट्री है, कोई मैकेनिक के पास लगा होता है, तो उसको हम वहाँ से छुड़ा के स्कूल में दाखिल करते हैं कि एटलीस्ट वो पढ़ना लिखना सीख ले, और हम उसको स्टाइपेंड भी देते हैं पढ़ने लिखने. और वो जो मिसाल के तौर 5,000, 7,000, 8,000 जो उसको वहाँ से मिलता था, जिसके वो उसकी फैमिली का चूल्हा चलता था, उसका क्या होगा? देखिए आपकी बात तो ठीक है, लेकिन नहीं, बच्चा किसी सूरत भी जब भी हम अपना चाइल्ड लेबर के ऊपर बात करते हैं, इवन द फैमिलीज के साथ बात करते हैं कि आप अपने बच्चों को क्यों करा के, वो करेंगे हमारा घर कैसे चलेगा? देखिए ये जिम्मेदारी बच्चे की किसी सूरत भी नहीं है कि बच्चा जो है अपनी फैमिली के खाने पीने का बंदोबस्त करे. अगर फैमिली गरीब है, गुर्बत की लकीर से नीचे है, तो एहसास प्रोग्राम से ले ले, माँ कमाए, बाप कमाए, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है कि हम 12-12 बच्चे पैदा करें और उनको हम सड़कों पे भेज दें. कोई जो है वो कचरा उठाए, कोई जो है मैकेनिक के पास काम करे. ये बच्चे जो हैं ये मुल्क की जिम्मेदारी है, और इस तरह इस ग्लोबल विलेज में हम रह भी नहीं सकते कि बच्चे जो हैं जॉब कर रहे हों कम उम्र में और हम देखते रहें कुछ ना करें. नहीं, वो तो हम देखते हैं. आज भी जब आप कराची के सड़कों पे जाते हैं तो हर चौक पे बच्चे खड़े होते हैं ये लिए. ये बहुत बड़ा जुल्म है. हर शहर के अंदर हम देखते हैं. इस वक्त 50,000 बच्चे खाली कराची के अंदर सड़कों के ऊपर हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन के नाम पे, जो भीख मांगते हैं, जिनके साथ रेप केसेस होते हैं, जिनको मारा पीटा जाता है, जिनके साथ हर किस्म की ज्यादती और जुल्म हो रहा है. और जब ये बड़े होंगे तो यही जुल्म वापस ये माशरे को देंगे. उसका तो कुछ नहीं हो रहा ना. ये तो हम रोज तस्वीर देखते हैं. हम इसके ऊपर डे 1 से काम कर रहे हैं. हम पूरी कोशिश. देखिए अब मुझे सिर्फ मेरे इलाके का पता है, कराची का और सिंध का. हमने पनाहगाह बनाने की कोशिश की, हमने वो जगह बनाने की कोशिश की जहाँ पे स्ट्रीट चिल्ड्रन जाके हम रख सकें. हम पुलिस में DIG आमिर शेख के पास गए, मैं खुद गया पर्सनली. हम जो है चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ अली शाह के पास गए कि भाई ये बच्चे जो है उठा के आप हमें दे दें. उन्होंने कहा जी आपका सेंटर जो है हम बना देते हैं, वो चाइल्ड प्रोटेक्टिव सेंटर बना दें, जो करना है बना दें. लेकिन समहाउ पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है. ना ये लोग खुद काम करते हैं, ना ये हमें करने देते हैं. नहीं, ये तो पूरे पाकिस्तान का मसला है ना. मैं तो इस वक्त देखिए मेरी जिम्मेदारी इस वक्त सिंध है और मेरी जिम्मेदारी कराची है. इसलिए कह रहा हूं कि मेरी जिम्मेदारी अगर मेरे कंधों पे कराची है तो मेरा दिल जो है वो कराची की तरफ होता है. और ये है
یہی بچہ جو ہے گاڑیوں کے شیشے چوری کرتا ہے, یہی بچہ جو ہے ڈرگز پیڈلرز کے کام آتا ہے, یہی بچے کو ڈرگ کا عادی بنایا جاتا ہے, پھر ڈرگ بچوائے جاتے ہیں. کیا کیا کام نہیں ہوتے, چائلڈ پروسٹیوشن ان کے ساتھ ہوتی ہے, ان کے ساتھ ہر قسم کا ظلم ہوتا ہے. لاکھانی صاحب, میں جو بات کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر سوشل سیفٹی, اپنا سوشل سیکیورٹی کے نام پہ ہر فیملی کی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے, اس کے بنیاد پہ اس کو ریاست کچھ نہ کچھ دیتی ہے, جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے کاموں میں بچوں کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. دوسرا, وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم اتنا ہے کہ وہ ہر بچے کو, مطلب امریکہ جیسے شہر ملک کے اندر بھی جہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا ویلفیئر اسٹیٹ اچھی نہیں ہے جتنی کینیڈا کی ہے یا اسکینڈینیوین کنٹریز کی ہے یا جرمنی وغیرہ ہے, لیکن وہاں پہ بھی بچے کو 10ویں جماعت تک فری آف کاسٹ ایجوکیشن ملتی ہے پبلک سیکٹر اسکولوں کے اندر. ہر ملک میں, دنیا کے ہر شہر میں, کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا. میں کیا کہہ رہا ہوں, تو پھر ہمارے پاس تو وہ ہے ہی نہیں نا. ریاست جب وہ غربت کی لکیر کے نیچے رہنے والوں کے لیے جب وہ اپنا سوشل سیکیورٹی کے نام پہ کچھ ان کو دے گی نہیں, تو تب تک تو ہماری جو کوششیں, جس طرح آپ نے کہا, آپ ڈی آئی جی کے پاس جائیں گے, آپ چیف سیکریٹری ممتاز شاہ کے پاس جائیں گے, آپ کہیں پہ بھی جائیں گے, آپ سندھ کا کیس لیں گے, اگر ہم اس کو ایز اے کیس اسٹڈی, ہم اگر پنجاب کو اسٹڈی کریں, اسی کیس اسٹڈی کے طور پر ہم کے پی کو اسٹڈی کریں, اسی کیس اسٹڈی کے طور پر بلوچستان کو اسٹڈی کریں, مسئلہ تو ہمارا بیسک یہ ہے کہ ہمارے پاس غربت ہے. غربت کے لیے ہمارے ریاست کے اندر سوشل سیکیورٹی کے نام پہ کچھ دینے کا کوئی میکینزم نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ والدین ان بچوں کو اس کام کے لیے لگا دیتے. پتہ نہیں کیوں میری یہ فیلنگ ہے کہ ہمارے یہاں غربت نہیں ہے, ہمیں غریب رکھا گیا ہے, ہمیں جاہل رکھا گیا ہے تاکہ ہم غریب رہیں, تاکہ ہم غلام بن سکیں. اور یہ باقاعدہ ہمارے یہاں جو ہے, جو وڈیرے سردار لینڈ لارڈز ہیں, ان کی تھنکنگ ہے یہ کہ یہ پڑ گیا تو میرے جو ہے میرے پاؤں کو کون چھوئے گا, میرے انگوٹھے کو کون چھوئے گا, میرے شاہ کو کون مانے گا, اور یہ کون کرے گا, وہ کون کرے گا. ان کو مزہ آتا ہے کہ ان کو خدا بنایا ہوا ہے اور لوگ ان کے آگے سجدے کرتے ہیں. یہ فرعونیت ان کے اندر آ گئی ہے. آپ دیکھیں جہاں تک پیسے کی بات ہے تو ٹوٹل 50,000 بچوں کو پالنے میں کیا خرچہ آئے گا؟ گیس کریں آپ. 50 کروڑ روپے. 50 کروڑ روپے خرچہ حکومت کا. سندھ کا جو کتے کی ویکسین کا بجٹ ہے وہ کتنا ہے سال کا؟ کتے کی کاٹنے کی ویکسین کا بجٹ 70 کروڑ روپے. آپ کا میڈیکل کا بجٹ جو ہے وہ 250 ارب روپے. 250 ارب روپے. میں 50 کروڑ کی بات کر رہا ہوں, 1 ارب کا بھی آدھا. آپ اس کی بات کر لیں. ایجوکیشن کی کتنا بجٹ ہے؟ ایجوکیشن کا بجٹ 250 ارب ہے. کیا 250 ارب روپے خرچ ہوتا ہے ان سندھ کی پبلک سیکٹر اسکولوں میں؟ تبھی وہاں پہ دروازے نہیں ہیں, باتھ روم نہیں ہے, کموڈ نہیں ہے, پینے کا پانی نہیں ہے, کھیل کے میدان نہیں ہے, اور ٹیچر نہیں ہے. 250 ارب روپے میں دیکھیں نا, جو ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ تو 250 ارب روپے نہیں ہے نا. میں تو سندھ حکومت کی ایجوکیشن کا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں تو ایک تو ہے, تو اس میں ٹیچرز کو پیسے جاتے ہیں, تو وہ ٹیچرز پڑھا رہے ہیں. 1,36,000 ٹیچر اس دن بتایا تھا. میرا جو پوائنٹ ادھر ہم جو بات کر رہے تھے وہ ان غریب بچوں کی بات کر رہے تھے جو سڑکوں پہ ہیں 50,000. ان کو اٹھا کے اگر ہم ایک جگہ پہ رکھیں 50,000 بچوں کو, ان کو پڑھائیں, لکھائیں, کھلائیں, پلائیں, ٹوٹل خرچہ 50 کروڑ روپے آئے گا سال کا. یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ کام کر سکتے ہیں, کام کرنا نہیں ہے. آپ مانیں میری بات. اور یہ صرف کراچی نہیں ہے, مطلب کراچی تو سندھ کا دل ہے. کراچی کماتا ہے سندھ کے لیے, یہ وہ بیٹا ہے جو کما پوتا ہے. 95% بجٹ یہاں سے آتا ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کراچی دل ہے. یہاں پہ اگر ہم کریں تو پورے سندھ کے لوگ یہاں پر آ کے یہاں پہ اتنی جنریشن کر سکتے ہیں کہ ہم 10 گنا انکم کر سکتے ہیں. میں تو آپ کو کہتا ہوں, لاکھانی صاحب, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہم براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں. سندھ کا کیس صرف یہ نہیں ہے جس موضوع پہ ہم جس مدعے پہ بات کر رہے ہیں, یہ پورے پاکستان کا کیس ہے. میں نے کہا کہ اگر ہم کیس اسٹڈی کے طور پر پنجاب کی صورتحال کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی چائلڈ لیبر کے ایشوز ہیں. وہاں پہ بھی اسی طرح لوگ جو ہیں وہ اپنا سڑکوں پہ, لاہور کے اندر بھی سڑکوں پہ آپ کو بچے نظر آئیں گے. میں کہتا ہوں آپ بلوچستان کوئٹہ میں چلے جائیں تو یہی گھیرا جس کے اندر بچے بھرے ہوئے ہیں, یہی آپ کے پی کے اندر چلے جائیں تو وہ آپ کی بات میں سمجھ گیا. میں کیا کہہ رہا ہوں, پچھلے کئی دنوں سے یہ بات جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب میں بات کرتا ہوں کہ یار تھر میں یہ والا جو واٹر پلانٹ ہے یہ نہیں چل رہا, تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ پنجاب میں کون سی دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. ارے بھائی پنجاب میں نہ بہ رہی ہوں, میرا کیا تعلق ہے پنجاب سے؟ میں گیا بھی نہیں پنجاب پچھلے پتہ نہیں کہ 1 سال سے.
میرا تعلق تو میرے صوبے سے ہے, میرا صوبہ سندھ ہے. یہاں پہ اگر پانی نہیں مل رہا لوگوں کو تو میں ان کی بات کروں گا, ہم بھی ان کی بات کریں. اب یہ دیکھیں نا, یہ تو یہ ہے کہ آپ مجھے کہیں ہونے تم چور ہو, میں کہوں نہیں وہ بھی تو چور ہے, اس کو پہلے پکڑو. نہیں, اگر میں پکڑا گیا ہوں, میں چور ہوں, تو مجھے پکڑے, مجھے میری چوری کا جواب دیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اگر کوئی آدمی اگر اپنا فیصل ایدھی یا اس سے پہلے عبدالستار ایدھی صاحب یہ بات کرے تو لوگ مانیں گے, لیکن حنید لاکھانی صاحب کی ایک پولیٹیکل ایفیلیشن بھی ہے, وہ ایک اپنا پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہیں, اس پولیٹیکل پارٹی کے اندر گورنمنٹس ہیں. سر نہ مانی میری بات, مجھے ثابت کر دیں میں نے غلط بات بولی. میں آر او پلانٹ پہ گیا, میں نے ویڈیو بنائی, میں کیا کہہ رہا ہوں, میں آپ کو غلط تو کہہ نہیں ہلاریو رہا ہوں. پیر میں ہلاریو کا ایریا ہے, وہاں پہ آر او پلانٹ ہے, 75,000 گیلن پر ڈے کا آر او پلانٹ ہے, اور جب سے بنائے 3 مہینے چلا اور 2.5 سال سے بند ہے. اور مجھے ثابت کر دیں کتنے روپے لگے اور کیوں نہیں چل رہا, مجھے ثابت کریں میں غلط ہوں. ادھر ہی ایک سکول ہے لڑکیوں کا, 15 سال سے بنا ہوا ہے, آج تک نہیں چلا, گدھے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں, باتھ روم نہیں ہے, ٹیچرز سیلری بھی لے رہے ہیں, پینشن بھی لے رہے ہیں, کلاس روم کے اندر کوئی فرنیچر نہیں ہے, بھوسا بھرا ہوا ہے. آپ مجھے ثابت کر دیں میں غلط بول رہا ہوں. نہیں بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو گورننس ایز اے ہول گورننس چلتی ہے. ایک صوبے کی بات کرتے ہیں تو مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی سندھ کے اندر 70 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, جو اسٹیٹسٹک آتی ہے. پھر وہی اسٹیٹسٹک ہمیں بتائیے یہ ہے کہ 2.5 کروڑ بچے جو ہے پورے پاکستان میں آؤٹ آف اسکول ہیں. 50%, 5 کروڑ بچے جو 5 سال سے 15 سال کی عمر کے ہیں, ان میں سے 2.5 کروڑ 50% آؤٹ آف اسکول. ٹھیک ہے نا. یہ ملک کہاں جا رہا ہے؟ اب آپ بات سنیں, جب ہم کرتے ہیں تو باقی آتا ہے نا کہ 70 لاکھ تو یہاں پہ ہے, باقی تو یہاں پہ ہے نا. یہاں پہ تو حنید لاکھانی صاحب کی پارٹی کی حکومت ہے, یہاں پہ بھی ہیں کے پی کے اندر, اس کے اندر حنید لاکھانی صاحب کی پارٹی کو 7 سال ہو گئے. تو سوال تو اٹھتا ہے نا کہ یہ جو گورننس کا ایشو ہے یہ سندھ کی گورنمنٹ کا نہیں ہے, یہ پاکستان کے اندر پورا پولیٹیکل ایلیٹ ایک ساتھ آپریٹ کر رہا ہے, ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپریٹ کر رہا ہے. وہ چاہے وہاں پہ شریفوں کی حکومت تھی, یہاں پہ جیالوں کی حکومت تھی, وہاں پہ جو ہے اپنا ٹائیگرز کی حکومت تھی, وہ تو سب کی میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. وہی تو کریں, میں تو وہی چاہتا ہوں. میں اس لیے ڈس ایگری کرتا ہوں کیونکہ مجھے ایگزیکٹ سچویشن نہیں پتا کہ پنجاب میں, ملتان میں, فلاں اسکول میں کیا حال. ایک بات تو یہ کہ میری آنکھ دیکھا نہیں ہے. نمبر 2 یہ کہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے NWFP, نہیں میری بات کمپلیٹ کریں, جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ NWFP کے اسکول بہتر ہوئے ہیں. جو ہمارا پروونشل منسٹر تھا اس کے اپنے بچے پڑھ رہے تھے پبلک سیکٹر اسکول میں. جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جو مجھے پتا ہے, وہ یہ کہ جو پنجاب کے بچے ہیں they are doing better than کراچی. سندھ is the only province, اور یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ سے بتا رہا ہوں, is the only province in the world, the only area جہاں پہ ایجوکیشن نیچے جا رہی ہے, باقی ہر جگہ امپروو ہو رہی ہے. پاکستان اس وقت دنیا میں ایتھوپیا, صومالیہ اور افغانستان کے ساتھ کھڑا ہے ایجوکیشن میں. ایتھوپیا سر, صومالیہ, افغانستان اس کے ساتھ کھڑا ہے ایجوکیشن. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے لیے؟ یس, یہ بہت بڑا المیہ ہے, یہ ظلم ہے, یہ الارم ہے, یہ پینک کرنا چاہیے, اس کے اوپر جو ہے ہم سب کو کام کرنا چاہیے. آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا, اور میری خواہش تھی کہ سیاست پہ مزید باتیں ہوتی, لیکن ٹائم جو ہے وہ رمضان شریف کی وجہ سے تھوڑا شارٹ ہوتا ہے. نہیں, تھینک یو فار ہیونگ می. اللہ کرے کچھ ہو جائے, کسی کو عقل کے ناخن ہو, کچھ بڑی کام ہو مہربانی. آپ نے تعلیم کے اوپر اور اس کے حوالے سے بہت زبردست باتیں کی. ناظرین, گفتگو تاں ॿुधी حنید لاکھانی صاحب ان جو تعلق जेको आहे मुंहिंजी वॾे में वॾी शनाख़्ती आहे त उहो तालीम सां उनजो लगाव आहे. उन जे लाइ हुन कराची जे अंदरि इकरा यूनिवर्सिटी नाले सां हिकिड़ो ज़बरदस्त इदारो बि ठाहियो आहे. उन सां गॾो गॾु पाकिस्तान बैतुल माल जा सिंध जा सरबराह बि आहिनि, ऐं उन सां गॾु गॾु ज़ाहिर आहे PTI सां बि उन्हनि जी एफिलिएशन रही आहे. बहरहाल गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी, ऐं उन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो. पंहिंजो मेज़बान फयाज़ नश खे इजाज़त सदाईं गॾु.